AIU के कोर्स कोड 837 के चैप्टर 1 के बारे में एक्सप्लेनेशन देंगे। चैप्टर 1 जो कि इज़ अबाउट सोर्सेज ऑफ नॉलेज। फर्स्ट चैप्टर सोर्सेज ऑफ नॉलेज। ठीक है, नॉलेज सब लोगों को पता है। नॉलेज क्या यानी इल्म, यानी इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। यानी हम डिफरेंट सोर्सेज कौन से यूज़ कर सकते हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन में इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन इसके बारे में हम आज देखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस यूनिट जो कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ नॉलेज के कौन कौन से सोर्स हैं जो कि आपको नॉलेज गेन करने में या नॉलेज ऑब्टेन करने में हेल्प आउट करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपकी सेंसेस इन्वॉल्व होंगी, साइट, हियरिंग, टच, डिफरेंट। तो इसमें सेंस परसेप्शन के इन सेंसेस के बारे में जाना कि ये सेंसेस कैसे आपको नॉलेज के गेन करने में, ऑथेंटिक नॉलेज के गेन करने में हेल्प आउट होती हैं। रोल ऑफ ट्रेडिशन यानी जहाँ आप रह रहे हो, आपके इन्वायरमेंट, वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के कल्चर, वो आपको नॉलेज में कैसे हेल्प आउट होता है। अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी यानी उसका ऑथराइज कौन कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को, अगर वो आगे फॉरवर्ड हो रही है। एक्सपर्ट ओपिनियन, आइदर इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, राइट है, या ये यूज़फुल है भी है या नहीं। तो कोई ना कोई एक्सपर्ट होगा, जैसे स्टूडेंट्स के साथ टीचर ऐसे एक्सपर्ट, या कोई रिसर्च में स्टूडेंट्स के साथ सुपरवाइज़र होता है जो आपको बताता है। एंड मेटाफिजिक्स यानी डिफरेंट ब्रांचेस जो आपको या डिफरेंट वेज हैं जो आपके नॉलेज गेन करने में आपको हेल्प आउट करेंगे। इवेलुएट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज, मज़ीद डिफरेंट सोर्सेज को एक्सप्लोर करना कि जिससे आप जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सको। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको किसी चीज़ के गेन करने में भी हेल्प आउट करे। ठीक है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट है रिसर्च। रिसर्च का क्या री मीन्स, अगेन सर्च मीन्स टू फाइंड आउट समथिंग। इसमें क्या होता है कि हम एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करते हुए न्यू नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी एग्जिस्टिंग नॉलेज को भी यूज़ करेंगे और नए हाइपोथेसिस को सामने रख के नई चीज़ों की डिस्कवरीज में भी आप हेल्प आउट लोगे। ह्यूमन बॉडी नीड्स फूड फॉर इट्स हेल्थी एक्सिस्टेंस। ह्यूमन बॉडी को डेली लाइफ एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने के लिए, तमाम इवन बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो गया, उठने के लिए, चलने फिरने के लिए, आपको नॉर्मल लाइफ कैरी आउट करने के लिए आपको फूड की ज़रूरत होती है। फूड क्या करते हैं, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के सोर्स पर एक्ट करते हैं आपकी बॉडी के अंदर। इस तरह ह्यूमन के जो माइंड है, माइंड तब वर्कआउट करता है, इसे भी फूड चाहिए वर्किंग के लिए। क्या, जैसे इसको डिफरेंट वेज से अगर इंफॉर्मेशन मिलेगी तो इसकी वर्किंग जो है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी नीड फूड फॉर इट्स हेल्थ, same mind needs food for its healthy and brilliant functioning, and knowledge is considered as the food of mind। तो आप जो नॉलेज किसी डिफरेंट वे से नॉलेज या डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज को जो अपने माइंड के अंदर ऐड करते हो, इसको हम सपोज बायो की एग्जांपल लेते हो, आपको एक एक्सपेरिमेंट वैसे ही एक्सप्लेन करके बताया जाता है कि ऐसा होगा, फर्स्ट स्टेप दिस विल बी, सेकंड स्टेप, तो उसमें आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी। सेकंड, प्रैक्टिकल वे यानी जिसमें आप अपने हाथों से प्रैक्टिकली किसी चीज़ को परफॉर्म करके देखोगे, लैब के अंदर जाओगे। सपोज अगर आप डायसेक्शन की हेल्प ले लेते हो, फ्रॉक की डायसेक्शन ले लो, आपको रूम के अंदर, क्लासरूम के अंदर उसका भी एक्सप्लेन कर दिया गया है कि यू विल टेक डायसेक्टिंग बॉक्स, यू विल कट द फ्रॉक लाइक दिस, यू विल ओपन द स्किन एंड देन यू विल फाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम व्हाटएवर। तो जब ये तो होगा जब आपका थ्योरेटिकल, आपको माइंड में एक फिल्म चल रही होगी या आप खुद इस तरह से आपको पता लगेगा। लेकिन अगर आप इसकी अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, आपको लैब में ले जाया जाए, आपको मॉडल दिया जाए और फिर आपको गाइड किया जाए कि कैसे आप डायसेक्शन कर सकते हो, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे ये आपका प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, टू वेज, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। इट कैन बी इम्प्लिक्ट यानी जो कुछ आपको पता था उसको आपने यूज़ करके नॉलेज हासिल किया, यानी आपने जब अपने हाथों से डायसेक्शन करके देखी, प्रैक्टिकल स्किल को यूज़ किया या अपनी एक्सपर्टीज़ या किसी ने आपको हेल्प किया उस तरह। और एक्सप्लिक्ट यानी सिंपल आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, यानी सिंपल आपको एक्सप्लेन किया गया कि ऐसा था और ऐसे डायसेक्शन हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर फॉर्मल वे भी आ सकता है, यानी बाकायदा आपको बता दिया जाए। इनफॉर्मल यानी हंसी मजाक में आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन कर दी जाए। सिस्टमेटिक यानी वर्ड बाय वर्ड या
لائن بائی لائن یعنی پہلے فرسٹ چیز پھر دوسری چیز پراپرلی طریقے سے ایکسپلین کی جائے, اور پرٹیکولر یعنی نارملی, یعنی ڈفرینٹ ویز ہیں جو کہ آئدر تھریٹیکل یا پریکٹیکل نالج کو گین کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. فارمل, انفارمل, سسٹمیٹک ایز ویل ایز پرٹیکولر ویز. فلاسفر پلیٹو فیمسلی پوائنٹڈ آؤٹ دی نیڈ آف دی, یعنی اس نے کیا کہ اس نے ڈسٹنگوش کیا بٹوین نالج اینڈ ٹرو بلیف. ٹھیک ہے, یعنی نالج کیا ہے کہ آپ کہیں سے بھی آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر ویز کو سائڈ پہ بھی کر دیا جائے تو وہ آپ کے اندر نالج کے اندر آ جائے گا. لیکن ٹرو بلیف کا مطلب کہ ضروری نہیں وہ تمام نالج آپ کا کریکٹ بھی ہو یا نہ کریکٹ ہو. ٹھیک ہے, یعنی سپوز میں پلیٹو کی جگہ کوئی اور نام لے لیتی ہوں, اٹ ول ناٹ بی ٹرو. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ تو بات کی بات ہے نا, نالج تو آپ کے پاس آ گیا لیکن وہ ٹرو تھا یا رانگ تھا یہ لیٹر آن پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, اس لیے نالج اینڈ ٹرو بلیف ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. تو اوور آل اگر ہم کہیں تو نالج وہی بیٹر ہے, یعنی ڈیفینیشن آف نالج میں جسٹیفائڈ ٹرو بلیف, یعنی جس کا کوئی نہ کوئی واقعی ہی ایگزسٹ کرتی ہے. را کی ہی ایگزامپل ہیں, آپ کو کہیں ڈائجسٹو سسٹم کے اندر جی لیور ہے, اسٹمک ہے, دس اینڈ دیٹ ہے. تھریٹیکل تو آپ کو پتہ لگ گیا, جب آپ نے ایگزامپل کر کے پریکٹیکلی کر کے دیکھا تو ڈائجسٹو سسٹم یہ چیزیں نہیں تھیں, تو اٹ مینس کہ آپ کا نالج رانگ ہو گیا. تو لیکن جب آپ نے اوپن کر کے دیکھا واقعی لیور, اسٹمک یہ چیزیں آپ کو مل گئیں تو اٹ مینس اٹ واز جسٹیفائڈ ٹرو بلیف. سلائڈ سے آپ کو اوور آل تھیوریٹیکل وے ایز ویل ایز پریکٹیکل وے. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام. جو بھی ہے اور انڈرسٹینڈنگ آف سم تھنگ. ٹھیک ہے, یعنی آپ جب کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر لیتے ہو اسے ہم نالج کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں, اور اس کے اندر آپ کے فیکٹس آ جائیں گے, یعنی جو واقعی ہی ایگزسٹ کرتے ہیں. انفارمیشن, کون سی انفارمیشن, کس وے سے انفارمیشن آپ کو ملی ہے, جو کہ ظاہر ہے آپ کو ہوگا جب آپ ایکسپیرینسز کرو گے. ٹھیک ہے, اور ڈسکرپشنز آ جائیں گی جب آپ ایجوکیشن کرو گے یا اس کے بارے میں لرن آؤٹ کرنا شروع کرو گے. سپوز آپ کو کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرو گے ڈفرینٹ ویز سے, تھیوریٹیکلی کرتے ہو, پریکٹیکلی کرتے ہو, تو اس کے یہ سب کس کے اندر آ جائے گا, نالج کے اندر. لیکن جو بھی انفارمیشن آپ کرو گے وہ فیکٹ بیس ہونی چاہیے, یعنی ٹروتھ کی بیس پہ ہونی چاہیے. اینی نیو انفارمیشن ایکوائرڈ بائی آرگینزم تھرو, یعنی جو ویز ہی پیچھے بھی بتایا کہ فارمل ویز, انفارمل ویز. ٹھیک ہے, سسٹمیٹک آپ یوز کرتے ہوئے جو آپ کو نیو انفارمیشن ملتی ہے یا آپ کے لیے نئے ویز اوپن کرتی ہے کہ اس اگر سپوز آپ کہتے ہو کہ اگر یہ ایسا ہے تو اگر ویسا کروں تو کیسا ہوگا. تو جو بھی اس طرح کی نیو انفارمیشن جو کہ آپ کو ملتی ہے اسے ہم نالج کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, نالج سے کیا ہوتا ہے, انڈیویجولس جو ہیں ان کی اسٹرینتھ انکریز ہوتی ہے, ان کی کانفیڈنٹ ان دیئر ایکٹیویٹی, کیونکہ ظاہر ہے جب تھیوریٹیکل کے بعد پریکٹیکلی نہیں بھی جیسے جیسے آپ اس کے بارے میں زیادہ اسٹڈی کرو گے, جیسے ایک چیپٹر یہاں پہ پڑھو گے, اگر ان کے بعد خود بھی جا کے پڑھو گے, خود دیکھو گے, تو آپ کو جو چیزیں ہیں وہ زیادہ بیٹر ہوتی چلی جائیں گی. آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا, آپ اپنی کانفیڈنٹ ہو جاؤ گے کہ میں بالکل ٹھیک ایکسپلین کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, سو اوور آل ریسرچ ہیلپس ٹو, اس کے بارے میں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, نالج آپ تبھی حاصل کر سکتے ہو آئدر تھیوریٹیکلی یا پریکٹیکلی جب آپ اس میں کیوریسٹی آپ کے اندر ہوگی. ٹھیک ہے, ریسرچ بھی یہی ہے کہ آپ نے اوتھینٹک نالج ہونا چاہیے, لیکن آپ کو خود بھی کیوریس ہونا چاہیے کہ آئی وانٹ ٹو گیٹ نالج. کیوریس ٹو نو اباؤٹ تھنگس از دی مین موٹیویٹنگ فیکٹر فار سرچنگ نیو نالج. آپ نالج تب بھی حاصل کر سکتے ہو یا کسی بھی چیز کے بارے میں انفارمیشن آپ تبھی گین کر سکتے ہو جب آپ خود بھی اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا چاہو. اگر آپ اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل ہی نہ کرنا چاہو, جیسے ورک شاپ سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا LMS کیسے جوائن کرنا تھا, ٹھیک ہے, تب تک آپ ایسے ہی تھے. لیکن جب آپ کیوریس ہو گئے کہ آئی وانٹ ٹو جوائن دی ورک شاپ, ویئر آئی ول کلک, ہاؤ آئی ول جوائن پورٹل, ہاؤ آئی ول ریچ ٹو کلاس روم, ہاؤ مائی اٹینڈنس ول گیٹ مارکڈ, یعنی آپ کیوریس ہوئے تو آپ کو اس کے بارے میں یہ نالج ملا اور آپ آج یہاں پہ کلاس لے سکتے ہو. ٹھیک ہے, when a person feels disequilibrium regarding any matter, he search for regarding the matter of doubt. جب آپ ڈاؤٹ کا خیال آ جاتے ہو کہ میں اور میں ناٹ, اگر آپ ایسا سوچتے اچھا ٹھیک ہے جوائن ہو گئی تو صحیح ہے, نہیں ہوئی تو تب بھی خیر ہے, تو اس میں آپ کا ڈاؤٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈاؤٹ آ جاتا ہے یعنی میں اور میں ناٹ والی بات ہو جاتی ہے, وہ اوتھینٹک کائنڈ آف نالج نہیں ہوتا. پروسیس آف کلیئرفیکیشن لیڈس them to equilibrium in their cognition یعنی نالج گین کرنے میں آپ کو تبھی ہیلپ مل سکتی ہے جب آپ کو پہلے پورا پروسیجر پتا تھا, تبھی آپ کلاس تک جوائن کر سکے ہو. فار دی پرپز آف گیٹنگ انفارمیشن دی ہیومن بینگز آر یوزنگ فالوئنگ ویز. آگے کمنگ میں ڈفرینٹ ویز آئیں گے کہ کون سے ڈفرینٹ ویز جو ہیں وہ یا ڈفرینٹ سورسز ہیں جو یوز کیے جاتے ہیں تاکہ جو انفارمیشن ہے یا جو اوتھینٹک نالج ہے, کیوریسٹی کو انوالو کرتے ہوئے اوتھینٹک نالج کو گین کیا جا سکے.
نالج ڈفرینٹ ویز ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے لاسٹ سلائڈ میں بتایا کہ آپ کا کیوریس ہونا ضروری ہے. جب آپ خود انوالو ہوگے، آپ جب خود انفارمیشن گین کرنا چاہو گے، جب آپ کوئی چیز خود سیکھنا چاہو گے، تبھی آپ وہ چیز سیکھ سکتے ہو، ادروائز نہیں. ٹھیک ہے، تھنکنگ پہلے آپ خود سوچو گے ہاؤ اٹ کوڈ بی لائک دیٹ. ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے آپ ڈفرینٹ ویز ہوں گے، بکس لیتے ہو. ٹھیک ہے، نوئنگ یعنی جاننا، پھر ڈفرینٹ ویز کے ریگولیشن، اس کو کیسے ایکسپلین کرنا، سینسز کو یوز کرنا، جو نالج آپ یوز کر رہے ہو ایکسپیریمنٹس کرنا، وہ اتھارٹی یعنی وہ پراپر ہونا چاہیے، اس کو کسی نے اتھرائز بھی کیا ہو، یہ نہیں ہو کہ فیک نالج آپ نے لیا ہو. ٹھیک ہے، ریزن، آپ اگر اس نالج کو آگے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کوئی ریزن دو گے کہ اگر میں اس کو کر رہا ہوں. تو جس طرح آپ بی ایڈ کر رہے ہو، آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ صرف یہ تو نہیں کہوگے نا میں پڑھنے کے لیے، آپ کہوگے کہ ریزن یہ ہے، مجھے اس لیے اس کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نالج گین کرنے میں ہیلپ آؤٹ ہوگی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے سینسز. ٹھیک ہے، جو چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک سب سے پہلے انسان جو بھی ہے کس سے سیکھتا ہے؟ سینس سے. سینس کیا ہے؟ ڈفرینٹ حصے جسے اردو میں کہتے ہیں، جو کہ ہماری قدرتی طور پر 5 کائنڈ آف سینسز جو ہیں وہ انسانوں کے اندر موجود ہیں، جس میں آپ کی دیکھنے کی سینس، سننے کی سینس، ٹھیک ہے، سونگھنے کی سینس، ٹھیک ہے، ٹچ کرنے کی سینس، اور یہ تمام سینسز جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں. یہ سینس آرگنس جو ہیں یہ تمام آپ کو نالج گین کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مین رول پلے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سو سینسز آر دی گیٹ ویز آف نالج. 5 senses helps an individual to get primary information یعنی بیسک انفارمیشن کسی بھی آبجیکٹ کے بارے میں یا کسی انڈیویجول کے بارے میں یا کسی بھی ایونٹ کے بارے میں آپ کو یہ سینسز ہی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. کسی جگہ آپ جا رہے ہو، کسی جگہ کوئی بک پڑھی ہے، سب سے پہلے بک کا نام پڑھو گے، آپ کی جو سینس آف سائٹ ہے وہ اس میں رول پلے کرے گی، پھر وہ آپ کے برین کو میسج جائے گا. ٹھیک ہے، پھر وہ بک آپ کے ریلیونٹ ہوگی تو آپ اس کو لے لو گے. یعنی پہلا رول جو ہے وہ سینسز پلے کر رہی ہیں. بائی دس ایکٹیویٹی آل کائنڈز آف 5 سینسز، ٹھیک ہے، آپ کیا کرتے ہو کہ انفارمیشن یعنی مین انفارمیشن جو ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہو. سینسری پرسیپشنز are one of the important source to get knowledge. In case researcher, sensory perceptions are important to them collect information and verify the authenticity and originality of acquired knowledge. ٹھیک ہے، انہی سینسز کو یوز کر کے آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ ادھر یہ جو میں انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جیسے ایکسپوز آپ صحیح دیکھ نہیں سکتے، بک لی ہے بس اندازے سے لے کے چلے گئے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ جس ٹاپک کے بارے میں آپ بک لینا چاہ رہے ہو وہ نہیں تھی. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے آئیز کو، اپنی سینس آف آئی کو، سینس آف سائٹ کو یوز کرتے ہوئے ایک اسپیسیفک کائنڈ آف بک اٹھائی ہے لائبریری سے، پہلے آپ کے سینسز نے رول پلے کیا ہے، اس کے بعد آپ کے برین نے بھی کہا ہاں جی یہ آپ کے انفارمیشن اس سے آپ کو ریلیونٹ مل جائے گی جو آپ چاہتے ہو، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اسٹڈی کرو گے اور آپ کو آگے انفارمیشن گین ہوگی. ٹھیک ہے، ٹریڈیشن یعنی جس جگہ آپ رہتے ہو وہ چیز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کسی اسپیسیفک ایریاز کے اندر وہاں کا ماحول، وہاں کا کلچر ادھر آپ کو ویسی اجازت دیتا بھی ہے یا نہیں. جیسے ہم مسلمس ہیں تو اسلام میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو الاؤ نہیں ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں بھی ہم نے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں کہ کمیونٹی، وہ ایریا جہاں پہ آپ رہتے ہو، انوائرمنٹ آپ کے ارد گرد کی، کہ وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں اس قسم کا نالج حاصل کرنے کے لیے، یا either theoretically or practically or not. Traditional knowledge refers to the knowledge, innovations and practices in local communities around the world. ٹھیک ہے، یعنی اور اگر آپ دوسروں کو مائنڈ میں رکھو کہ ارد گرد اس طرح کا کام ہو رہا ہے یا کیسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو کہ پچھلے نالج کو بھی سامنے رکھتے ہو، پچھلی انفارمیشن جسے ہم سمپل ورڈز میں تھیسس میں ریویو آف لٹریچر کہہ دیتے ہیں، پچھلا بھی مائنڈ میں رکھتے ہیں، ساری چیزوں کو مائنڈ میں رکھ کے آگے نئے انفارمیشن کی طرف چلتے ہو. ٹھیک ہے، it tends to be collectively owned, takes the form of stories, songs, works, cultural values, beliefs, including the development of plant species and animal breeds. یعنی سپوز جو بھی ہے، کوئی کسی بھی لینگویج کے بارے میں، کسی کے وہاں کے کلچر کے بارے میں، وہاں کے ٹریڈیشنز کے بارے میں اگر آپ انفارمیشن لیتے ہو تو آپ ان تمام چیزوں کو، وہاں کے پہلے کس طرح سے رہ رہے ہیں، وہاں پہ پہلے کیا چیز امپلیمنٹیشن ہے، وہ تمام چیزیں مائنڈ میں رکھو گے تبھی نئی چیزوں کی ایزیلی امپلیمنٹیشن جو ہے آپ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اتھارٹی یعنی جو بھی آپ انفارمیشن لینا چاہیے اسے وہ کسی کی اوتھرائز ہونی چاہیے، یعنی اس کا ایک پراپر ریفرنس ہونا چاہیے. جس طرح
اسکولوں میں کالجوں میں کوئی چھٹی ہونی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، باقاعدہ ہائر اتھارٹیز سے کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے، اس نوٹیفیکیشن کی بیس پہ ہی آگے کوئی نہ کوئی حکم نامہ یا جو بھی بات ہے وہ آگے کی جاتی ہے. تو اسی طرح جو بھی آپ انفارمیشن حاصل کرو گے اس کو وہ اوتھینٹک ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو کسی کو اوتھرائز کرنا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس کے بارے میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرو بھی ہے یا نہیں. اور ہم دیکھو سائنس کے اندر یا ایسا نالج ہی ہم کرتے ہیں جو کہ فیکٹ بیس ہونا چاہیے یا ٹرو بلیف پہ بیس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. آل آفیشیل انفارمیشن کین بی ٹرمڈ ایز اتھارٹیو، یعنی آفیشیل جو باقاعدہ طریقے سے آئے گی اسے ہم اتھارٹی کے اندر کنسیڈر کر سکتے ہیں. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ از اے گڈ ایگزامپل فار دی سیم. رائٹ ٹو انفارمیشن یعنی انفارمیشن کریکٹ ہونی چاہیے. انفارمیشن کریکٹ تبھی ہوگی جب کوئی اسے اتھرائز کرے گا، ٹھیک ہے. جیسے آپ کو کوئی سپوز میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو میں بول رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو میں اس چیز کی ذمہ داری لے رہی ہوں کہ میں آپ کو کیا پڑھا رہی ہوں، تو مینس یہ اتھارٹی ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں جی میں پڑھا تو رہی ہوں لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ میں آپ کو ٹھیک پڑھا رہی ہوں یا نہیں، میں 37 ہی آپ کو پڑھا رہی ہوں، آپ کو فرسٹ یونٹ کا سورسز آف نالج کے بارے میں بتا رہی ہوں، تو اٹ مینس آئی ایم ناٹ اتھرائزنگ اٹ، ٹھیک ہے. اف اینی انڈیویجول نیڈ اوتھینٹک انفارمیشن، یعنی آپ کو کسی بھی چیز کی انفارمیشن چاہیے تو آپ کو کیا ہوگا کہ اس کا کوئی ریفرنس فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا، اس کی بک کا دیکھنا پڑے گا کہ یہ پبلیکیشن کہاں سے آئی ہے، پبلش کب ہوئی ہے، کس نے کی ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو مائنڈ میں رکھنی پڑیں گی. انفارمیشن پرووائڈیڈ بائی دی کنسرنڈ اتھارٹی وڈ بی دی نالج فرام اتھارٹی اور اتھارٹیو نالج، یعنی جو آپ کو کسی سورس کے تھرو انفارمیشن ملے گا. تبھی ہم بچے اسکولوں میں جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ٹیچر ہیں، وہ نالج کو اتھرائز کرتے ہیں، وہ نالج ان کو پتہ ہوتا ہے تبھی وہ نالج آگے کنوے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس کو اتھرائز کر رہے ہیں تو تبھی وہ انفارمیشن آگے ٹرانسفر کرتے ہیں. ایکسپرٹ اوپینین، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کام کر رہے ہو ریسرچ میں بھی ہمیں ہمیشہ، جیسے آپ لوگوں میں سے جو بھی اگر کوئی ایم فل پی ایچ ڈی ہے جو بھی ریسرچ بھی کر رہا ہے یعنی کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کر رہا ہے تو اسے ایک سپروائزر کی ضرورت ہوگی. کون سپروائزر؟ جو کہ آپ کو تمام چیزوں میں گائیڈ کرے گا. ٹوڈے وی لیو ان اے ورلڈ ویئر پیپل ٹرسٹ اینڈ ریلائی آن اوپینین آف ایکسپرٹس، ٹھیک ہے. ہم موسٹلی یہی کہتے ہیں کہ ہاں جی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایکسپرٹ یہ نہیں کہ ایکسپرٹ ہمیشہ جو بھی آپ کو بتا رہا ہے وہ رائٹ ہوگا، کبھی وہ بھی رانگ ہو سکتا ہے. آپ خود بھی بینگ اے ٹیچر اگر آپ دیکھو تو سم ٹائمز آپ کو چیزیں نہیں آتی تو بیٹر یہی ہے کہ چیزیں دیکھ کے ٹھیک بتا دو ریدر دین کہ آپ غلط کنوے کرو. تو لیکن ایکسپرٹ کی اوپینین کو بہت زیادہ اہمیت کا عامل سمجھا جاتا ہے. وی ٹرن گورنمنٹس، کورٹس آف جسٹس، میڈیا، ٹیکسٹ بکس، بزنس کمپنیز اینڈ ادرس، یہ تمام اس کے اندر آ جائیں گے. یعنی ہم کہیں گے کہ اس کے اندر جو انفارمیشن ہے وہی کریکٹ ہے، ادروائز جو اس کے علاوہ انفارمیشن ہے اس کو ہم کریکٹ کنسیڈر نہیں کرتے. فوکس آن دی اوپینین آف ایکسپرٹس. ایکسپرٹس آر کنسیڈرڈ اتھارٹیز ان دیئر اسپیسیفک ایریاز آف نالج، ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ سم ٹائمز ایکسپرٹس ہم انہیں کہتے ہیں کہ جنہیں کوئی اسپیسیفک ایریا آف نالج کے بارے میں جنہیں بہت زیادہ انفارمیشن ہو. اینڈ دے آر ڈسٹنگوشڈ ایز سچ بائی دیئر ڈاکٹرل ڈگری، یعنی جنہیں پی ایچ ڈی وغیرہ کی جس طرح ڈگری مل جاتی ہے کسی سبجیکٹ کے اندر. اٹ مینس یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ جو پرسنس ہیں یہ اس چیز کے بارے میں، اس ڈگری کے بارے میں، اس سبجیکٹ کے بارے میں بہت زیادہ بہتر یا اس کو بہت ڈیپ جا کے پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، تو اس لیے انہیں اس طرح کی ڈگری دے دی جاتی ہے. اور امپورٹنٹ سائنٹیفک اچیومنٹ وچ دے ہیو میڈ ان دیئر پرٹیکولر فیلڈ. اور اگر ظاہر ہے ڈاکٹرل ڈگری انہیں ملی ہے تو انہوں نے کوئی نہ کوئی ریسرچ کی ہوگی، یعنی کوئی نہ کوئی فائنڈنگ کی ہوگی، پھر اس کو ایکسپلین کیا ہوگا. فائنڈنگ ہمیشہ نیو ہوتی ہے لیکن اس میں آپ پچھلا نالج یعنی ریویو آف لٹریچر، پچھلے لٹریچر کو بھی سامنے رکھتے ہوئے نیو چیزوں کی فارمیشن میں ہیلپ لیتے ہو. ٹھیک ہے. لاجیکل ریزننگ ریشنلٹی، یعنی جو بھی آپ نالج ایکسپلین کر رہے ہو، ٹھیک ہے، جو نالج کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ڈفرینٹ ویز ہم نے دیکھے، ڈفرینٹ ویز کے بعد ہم نے دیکھا کہ آتھورائز ہونا چاہیے انفارمیشن، اس کو کوئی نہ کوئی آتھورائز کر رہا ہو تبھی آپ اس کو رائٹ انفارمیشن کنسیڈر کرو گے، فیکٹ بیس انفارمیشن کنسیڈر کرو گے، ادروائز نہیں کرو گے. نیکسٹ ہم نے دیکھا کہ ایکسپرٹ یعنی کوئی ایکسپرٹ ہو آپ سے جو سپروائزر کے طور پر ایکٹ کرتا ہے اور جو آپ کو انفارمیشن ایکسپلین کرتا ہے، لیکن اس انفارمیشن کی کوئی نہ کوئی لاجیکل ریزننگ یعنی اس کا کوئی نہ کوئی لاجک ہونا چاہیے، یعنی واقعی ہی وہ ورک آؤٹ بھی کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ ہوا میں آپ نے باتیں کی اور بعد میں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. یعنی ایسی انفارمیشن ہونی چاہیے، ایسا نالج ہونا چاہیے، ایسا کام ہونا چاہیے کہ جس کو بعد میں آپ امپلیمنٹ بھی کر سکو.
लॉजिकल रीजनिंग इज अनदर वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, इट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन फंक्शनिंग, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग क्या है, जिसमें आप कुछ चीज़ों को सामने रखते हो, जैसे सपोज आपने किसी जगह किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप कुछ पॉइंट्स दोगे कि हम इन चीज़ों इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, जिसे आप हाइपोथेसिस कह देते हो, यानी स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है उसके बारे में कोई स्टेटमेंट देखते हो, ये बाद में डिसाइड होता है कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू है या रॉन्ग है, ठीक है। इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड बिलीवर्स मेड मैन स्लीपिंग ब्रेन, ठीक है। जब इग्नोरेंस होगी, जब आप किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस ही नहीं होगे, इन्फॉर्मेशन लेना ही ना चाहोगे, आइदर ऑथराइज है या नहीं है, एक्सपर्ट से बात ही नहीं करोगे, तो ठीक है, तब आप क्या हो सकता है कि आपका ब्रेन भी बिल्कुल सूख जाता है और आप क्या है कि इनफैक्ट रिलेशनशिप पेव द वे अनफोल्डिंग नेचुरल ट्रूथ्स, तो फिर आप कभी भी फैक्ट्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। जब क्यूरियस होगे, अपने नॉलेज को यूज़ करोगे, चाहे ऑथराइज नॉलेज, एक्सपर्ट ओपिनियंस की राय लोगे, लॉजिकल कोई रीजनिंग पेश करोगे, तभी आप किसी फैक्ट बेस्ड नॉलेज तक पहुंच सकते हो, ठीक है। इसको दो टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया गया है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, ठीक है। डिडक्ट मीन्स टू फाइंड आउट समथिंग, इसमें क्या होता है कि हम सिंपल से स्पेसिफिक से, जैसे जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। और इंडक्टिव जिसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, इंडक्टिव जिसमें हम किसी चीज़ को देते हैं, डिडक्टिव में हमें कोई एज सच रिजल्ट मिल जाता है, ठीक है। इंडिविजुअल्स मेन फॉर थिंग्स थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, यानी डिडक्ट किसी को आपने एक्सप्लेन किया, फिर उससे आप नेक्स्ट स्लाइड में भी पता भी लग जाएगा दोनों का डिफरेंस, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यानी आपने कोई नॉलेज गेन किया है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जब भी आप कोई रिसर्च करने लगते हो तो आप शुरू में सोचते हो कि वाई आई एम गोइंग टू डू दिस, फिर उसके लिए मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। किसी, मैंने जैसे एग्जांपल दी, किसी स्कूल के अंदर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप डिफरेंट वेज फाइंड आउट करोगे कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। फाइंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स एंड वेरिएबल्स, के डिफरेंट चीज़ों को आपस में को रिलेट करना कि इनको यूज़ करते हुए भी मैं इंफॉर्मेशन या इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए कम्पिटेंट पर्सन कैन मेक वैलिड कंक्लूजन, ठीक है, रिगार्डिंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड चेन ऑफ इवेंट्स, यानी एक पर्सन है, वो क्यूरियस है, वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, सपोज किसी प्रॉब्लम को किसी जगह पे सॉल्व करना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि वहाँ के मौजूद लोगों, वहाँ की इन्वायरमेंट या डिफरेंट चीज़ों को आपस में इंटर रिलेट करके देखेगा कि इस चीज़ को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। सो विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्चर क्या कर सकता है, कैन डिडक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। ये देखो, इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों बता दिए गए हैं। इंडक्टिव जैसे मैंने कहा जनरल से, जैसे ऑब्जर्वेशन थी, जैसे आपने किसी जगह गए हो, आप कहते हो कि ये प्रॉब्लम है, पैटर्न, फिर आप डिसाइड करोगे कि डिफरेंट वहाँ पे इवेंट्स कैसे हैं, ये प्रॉब्लम किस वजह से है, फिर आप कोई हाइपोथेसिस देते हो। टेंटेटिव होगी इसलिए कि आप बाद में डिसाइड करोगे कि आइदर ये हाइपोथेसिस मेरी ट्रू है या रॉन्ग है, और उसकी बेस पे आप कोई थ्योरी दे देते हो। डिडक्ट जिसमें आप थ्योरी तक ही पहले पहुंच गए, उससे आपने देखा अच्छा ये इसकी हाइपोथेसिस थी, वहाँ से आपने उसकी ऑब्जर्वेशंस को देखा और फिर उनको कंफर्म कर दिया, यानी कंक्लूड कर दिया कि जी इसमें ये चीज़ एक्सप्लेन की गई थी, ठीक है। रेशनलिटी, रेशनलिज्म, लॉजिकल रीजनिंग, यानी उन्होंने कहा है कि ऑथराइज होना ज़रूरी है, एक्सपर्ट प्रोसेस का होना ज़रूरी है, फिर आप लॉजिकल रीजनिंग, ये तमाम चीज़ें होंगी। हाइपोथेसिस आप एक्सप्लेन करोगे, फिर उसको आप चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करोगे, और तभी आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले इनपुट, ठीक है, जिसमें आपके डिफरेंट किस्म के एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे, वो एक्सपीरियंसेस जो आप खुद जाके जिनमें से आप पास आउट करते हो। ओपिनियन, जिसमें आपको बुक्स में से चाहे इन्फॉर्मेशन मिली है या एक्सपर्ट ने कोई ओपिनियन दे दिया है आपको। पीपल, जो आपको डिफरेंट लोग एक्सप्लेनेशन देंगे। फैक्ट्स, जो वहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, और कौन सा डाटा आपको मिलेगा। इन तमाम चीज़ों पे आप क्या करोगे, प्रोसेस का मतलब है कि इनके ऊपर लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग के बाद चाहे डिडक्टिव या इंडक्टिव वे यूज़ करते हुए आप साउंड कंक्लूजन तक पहुँचोगे, यानी कोई ना कोई रिजल्ट एक्सप्लेन करोगे।